پھر فرمایا وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے مَن یقول، جو کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی اور آگ کے عذاب سے ہمیں بچا۔ یعنی ایک آدمی دنیا مانگتا ہے تو بھی خیر حسنہ کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ مانگتا ہے، اور آخرت بھی مانگتا ہے، آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا بھی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے یعنی اس آدمی کی بات ہو گئی کہ جو آخرت کو مطمع نظر بناتا ہے۔ آخرت کو مطمع نظر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی دنیاوی ضروریات کو اللہ کے سامنے نہ رکھے، اپنی دنیاوی ضروریات کو اللہ سے نہ مانگے، وہ بھی مانگے گا لیکن اس کے ساتھ کیا حسنہ کی قید لگا دے گا، اے اللہ دنیا ایسے ملے کہ آخرت برباد نہ ہو۔ حسنہ دنیا میں حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ دنیا ایسے ملے کہ آخرت جو ہے وہ برباد نہ ہو بلکہ آخرت کے لیے وہ معاون بن جائے، آخرت کے لیے وہ معاون بن جائے۔ اسی لیے یہ دعا مختلف امور کے والے سے دنیاوی ضروریات استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بات سکھائی گئی ہے کہ اللہ سے جب مانگتے ہیں تو اس کی خیر مانگتے ہیں، اس کے شر سے بچنا چاہتے ہیں جو چیزوں کے اندر موجود ہوتا ہے، دنیا میں جو شر ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ حسنہ کی قید کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے۔ یعنی حصہ پائیں گے مراد کیا ہے؟ دنیا بھی مانگی، دنیا بھی دیں گے اللہ اور آخرت بھی دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بات ہے۔ اور پہلے والوں کے لیے کیا بات تھی کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہاں پر بھی اور وہاں جا کر بھی جہاں بھی ہوں جب دعائیں مانگتے ہیں تو دعاؤں میں اللہ رب العالمین سے آخرت کی بات ضرور کریں، یعنی آخرت کے میں مغفرت کی بات، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کی بات، اللہ کی رضا، جنت کا حصول، جہنم سے بچنے کی دعا، یعنی یہ سب چیزیں بھی ہماری دعاؤں کے اندر عمومی طور پر شامل رہنی چاہیے۔ اور جو دعائیں قرآن میں منقول ہیں اور جو دعائیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان تمام دعاؤں میں اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو جب وہ دعائیں یاد کر لیتے ہیں معانی کے ساتھ میں تو پھر ہم یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا اس اعتبار سے بڑی مکمل دعا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اور جس نے کچھ تاخیر کی، زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ شرط کیا ہے؟ لمن اتقى، شرط یہ ہے کہ یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں۔ تو اس لیے پہلے بھی کیا کہا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو، یہ چند گنتی کے دن ہے، یعنی حج کا جو موقع ہے یہ بار بار تو میسر آتا نہیں ہے، لہذا اس موقع پر اور اس خصوصیت کے ساتھ اس مقام پر جو تمہارا کام ہونا چاہیے اس اعتبار سے، یعنی جو اللہ نے حج کا پورا مقصد سامنے رکھا ہے اور حج کے حوالے سے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے، اور پھر وہ جو مراسم ہے جیسے ہم نے بات کی تھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کے حوالے سے کہ یہ شاعر اللہ ہیں اور ان کے اندر پوری اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری داستان موجود ہے، یعنی پورا ایک جو مرحلہ جس سے وہ گزرے ابراہیم علیہ السلام وہ سب اللہ نے اس کے پیچھے ہمارے سامنے پوری تاریخ کے طور پر بیان کیا ہوا ہے۔ تو ان سب کو یاد رکھنا، خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد کو یاد رکھنا، یہ سب چیزیں اس ضمن میں ہے۔ تو اللہ کو یاد رکھنے کی بات بتائی گئی کہ اس طرح سے ذمہ داری کے ساتھ یہ وقت بسر کیا جائے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، خوب جان لو کہ ایک روز کے حضور تمہاری پیشی ہونے والی ہے۔ یعنی وہی بات کہ آخرت کی یاد جتنی رہے گی اتنی آخرت کے تیاری کی بات بھی ہوگی اور اتنے آدمی آخرت کو مانگے گا بھی۔ آگے فرمایا یہاں پر حج کا ذکر مکمل ہو گیا، یعنی حج کی جو بات اس مقام پر تھی وہ اس مقام پر مکمل ہو گئی، آگے پھر 2 مقامات پر 3 مقامات پر اور آئے گی، پھر کچھ تفصیل وہاں دیکھیں گے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، افراد کی قسموں کے حوالے سے 2 طرح کے کردار اس مقام پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا انسانوں میں کوئی ایسا ہے، وَمِنَ النَّاسِ، انسانوں میں کوئی ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کی بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بڑی ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے لوگوں کو بڑی پسند آتی ہیں، لیکن اور اپنی سیاست کیا ہے؟ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنی نیک نیتی پر بار بار اللہ کو گواہ بھی ٹھہراتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔
یعنی لوگوں کے ظاہر سے دھوکہ مت کھاؤ، یہ بات اس میں بیان کی جا رہی ہے، بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں میں ایک کردار ایسا بھی ہوتا ہے جو باتیں بنانے میں بہت آگے ہوتا ہے اور ایسی نیکی کی بات کرتا ہے اور اپنی اللہ کو بھی گواہ بناتا ہے، ٹھہراتا ہے، قسمیں بھی کھا رہا ہوتا ہے، مگر ہوتا کیا ہے وہ اصلاً بدتینت آدمی ہوتا ہے، بڑا جھگڑالو آدمی ہوتا ہے۔ الد الخصام کہتے ہیں جو سخت قسم کا جھگڑالو قسم کا آدمی ہو اس کے لیے، تو کہا اس کے لیے دشمن حق ہوتا ہے، حق کا دشمن ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ باطل کے ساتھ ہوتا ہے، ظلم کا معاملہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا۔ اب کیسے پہچانیں گے ایسے آدمی کو؟ پہچانیں گے کیسے؟ تو فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، جب اسے اقتدار حاصل ہو جاتا ہے۔ اب یہ اس میں جو جملہ اصل الفاظ ہیں وہ کیا ہے؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ یہ باتیں بنا کر پلٹتا ہے۔ تو باتیں بنا کر پلٹنے کا مطلب ایک تو یہ ہو گیا کہ یہ باتیں کر کے پلٹا، لیکن ان باتوں کے کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ باتیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی لوگوں پر اختیار و اقتدار حاصل کرنا، یعنی اپنے آپ کو یقین دلانا کہ میں بہت ٹھیک آدمی ہوں۔ جیسے آج کے دور میں جو آج ہمارے پاس نظام چل رہا ہے، انتخابات کا ہم دیکھتے ہیں نا، لوگ جب انتخاب کے موقع پر آتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں، کیسے کیسے وہ آپ کے سامنے اس طرح کے خواب آپ کو دکھاتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی آدمی تو کرنے کا نیت رکھتا ہو، لیکن بیشتر کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ صرف باتیں کر کے اور پھر اپنے مطلب کے کام کرنا ہوتا ہے، یعنی جو صورتحال پیش کر رہے ہوتے ہیں ویسے کرنا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ گویا کہیے کہ مقصد کچھ حاصل کرنا ہے۔ تو دونوں مطلب اس کے ہوتے ہیں، یا تو باتیں بنا کر پلٹا تو بھی عمل یہ ہے، اور اگر وہ حاصل ہو گیا جس مقصد کے لیے کام کیا تھا، اقتدار وہ حاصل ہو گیا، تب بھی کام کیا ہے؟ سعی فی الارض، زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ لیفسد فیہا، اس زمین میں فساد برپا کرے، ویہلک الحرث والنسل، اور کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ جو ہے وہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے ہم دیکھیں تو آج کے دور میں یہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یعنی آج پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جن لوگوں کے پاس اختیار و اقتدار آ جاتا ہے وہ ایسے عمومی طور پر جو صورتحال ہمارے سامنے ہے اس حوالے سے بات جو ہے وہ موجود ہے کہ عام طور پر جو پھر اس کے بعد جو ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ان کے طور طریقے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ اسی طور پر ہوتے ہیں کہ زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے۔ فساد کب پھیلتا ہے؟ زمین فساد کب پھیلتا ہے؟ زمین کا دیکھیے فساد کا جو قاعدہ ہے کلیہ وہ کیا ہوتا ہے؟ جب عدل نہیں کیا جائے گا، عدل کیا ہوتا ہے؟ جس کا جو حق وہ اسے دیا جائے، عوام کا جو حق وہ عوام کو دیا جائے، یعنی جس کا بھی جو حق ہے وہ اسے دیا جائے۔ جب اسے اس کا حق نہیں دیا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ عدل نہیں ہوتا تو ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کے نتیجے میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ معاشرہ اس وقت کیا ہے ہمارا؟ ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی معاشرے کے اندر جو نظام چل رہے ہیں، جو صورتحال ہے، جو پالیسیز ہیں اور جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہے؟ لوگوں کو عدل نہیں ملتا۔ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، یعنی ظلم کا معاملہ جو نسبتاً زیادہ ہے۔ عدل ملتا ہے تو بڑی مشکل سے ملتا ہے اور کسی کسی کو ملتا ہے، ورنہ اکثریت کا معاملہ کیا ہے؟ ظلم کا معاملہ ہے۔ جس سے بھی کہیں کوئی کسی سے شاکی ہے، کوئی کسی ادارے سے شاکی ہے، کوئی حکومت سے براہ راست شاکی ہے، کوئی عدلیہ سے ہے، کوئی اور اداروں سے ہے، انتظامی اداروں سے، یعنی سب مسائل ہیں، اور اس کے نتیجے میں فساد پھیلتا ہے زمین میں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ان کا سارا جو نظام ہے، جو ان کے کارکردگی ہے، وہ ہے ہی اسی ضمن میں کہ فساد پھیلے۔ ورنہ ایک زمانہ خلفائے راشدین کا بھی ہے، ان کے بعد کے لوگوں کا بھی ہے کہ انہوں نے جو نظام دنیا میں قائم کیا وہ کیا تھا؟ اس کے نتیجے میں ہر ایک کو اس کا حق مل رہا تھا اور معاشرے میں امن قائم ہو گیا تھا اور ہر ایک کی جان مال محفوظ تھی۔ تو یہاں پر بتایا کہ فساد پھیلائے اور کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے۔ کیا کہا؟ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ بدامنی کے نتیجے میں جان جاتی ہے اور معیشت کی خرابی کے نتیجے میں روزگار کے مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو حرث کا مطلب تو کھیتی ہے، لیکن کھیتی کیا؟ ہر ایک کے لیے کھیتی کچھ اور ہے۔ آپ کا کاروبار آپ کی کھیتی ہے، زراعت کا کاروبار زراعت اس کی کھیتی ہے۔ تو یہ سب کیا لوگوں کے لیے جو ذرائع ہیں روزگار کے، تو آج کیا ہے صورتحال؟ روزگار کے ذرائع کم ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں کم ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہر جگہ لوگ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ ذرائع جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ گویا کہ اس کی عملی تفسیر ہے جو ہمارے سامنے آ رہی ہے، اس کی عملی شکل سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا ہے، لا يحب الفساد۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب اس شخص سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهِ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر،
یعنی اللہ کا نام لے کر بات کر رہا تھا نا، تو کیا ہے؟ اللہ کا خوف دلایا جائے، اللہ کا ڈر جو ہے پیدا کیا جائے، اللہ سے ڈر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخذتہ العزت بالاثم فحسبہ جہنم ولبئس المہاد۔ تو اپنی عزت کا خیال اسے، اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ یعنی اپنی غلطی کیسے تسلیم کر لیں، اپنی غلطی کیسے مان لیں؟ غلطی ماننے کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہم بھی غلطی کر سکتے ہیں، یعنی یہ سمجھتے ہی نہیں کہ انسان سے بھی غلطی ہوتی ہے۔ یعنی تو اپنی عزت کا، اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے، اسی پر اصرار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ کیفیت ہے جو اس میں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ تو یہ ایک کردار ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اس طرح بیان کیا۔ اس کے مقابلے میں دوسرا کردار فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں ہی میں سے ایسے افراد بھی ملیں گے، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، انسانوں میں سے مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، رضائے الہی کی طلب میں اپنی جان، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کھپا دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے۔ یعنی اس کے صرف ایک ہی بات اس طرح بیان کی ہے۔ اب اس سے مرضات اللہ، اللہ کی رضا کی بات، اللہ کی رضا کن کاموں میں ہے؟ دیکھیں جیسے عرض کیا تھا، یہ بات تھی اس وقت، یعنی اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ عدل۔ اللہ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ نے اسلام کیا ہے؟ نظام عدل دیا ہے، یعنی ظلم کے مقابلے میں عدل کا نظام قائم کیا جائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی اللہ نے یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو بنیادی طور پر جو اللہ کی رضا چاہتا ہے وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو اللہ نے کرنے کے لیے کہے ہیں، اور ان کاموں کا معاملہ کیا ہے؟ ان کاموں کے نتیجے میں دنیا میں خیر اور بھلائی پھیلتی ہے، لوگوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ تو یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا شخص ہے جو اس مقصد کے لیے اپنی جان کھلا دیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ان کاموں کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے لگا دیتا ہے، کھپا دیتا ہے، اور اللہ ایسے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پر نہ چلو، شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ جو بات اس کے اندر آئی ہے یہ بڑی بات ہے جو ہمارے سامنے بیان کی گئی ہے۔ یہ دو کردار اللہ نے ہمارے سامنے رکھے، اور اس کے بعد مطالبہ کیا کیا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر آ جاؤ، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، خطوات شیطان، شیطان کے نقش قدم اس کے پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دیکھیے جو دو کردار بتائے ہیں یہ کہیں اور نہیں پائے جاتے، اسی معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہا نا اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہے، اللہ کو گواہ کون ٹھہرائے گا؟ جو اللہ کو مانے گا، اور اس معاشرے میں ہوگا جہاں اللہ کو مانا جاتا ہے۔ پھر کافر معاشرے میں تو کوئی اللہ کی بات نہیں کرے گا نا، اللہ کی بات تو مسلمان معاشرے میں کی جائے گی۔ تو یہ دونوں یہیں پر ہیں، کہیں اور نہیں ہے یہ۔ تو اب اس اعتبار سے بات کیا سامنے آ گئی؟ یہاں پر یہ بات بتائی ایک کردار کیا ہے، اس کے کیفیت بتانے کے بعد آخر میں جو بات کی جا رہی ہے پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ ایک کردار وہ ہے جو انسانی زندگی کو خانوں میں بانٹتا ہے، انسانی زندگی کو خانوں میں بانٹتا ہے۔ خانوں میں سے مراد کیا ہے؟ بھائی مسجد ٹھیک ہے، جاؤ نماز پڑھو، کوئی پابندی نہیں ہے، نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اپنی نماز پڑھو، نکاح کرو، اپنے تمام جو معاملات ہیں اس طریقے سے چلاؤ، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس سے جب باہر آ جاؤ، یعنی مسجد سے باہر آ گئے، اب کام ختم ہو گیا۔ دین کا تعلق کہاں تک ہے؟ مسجد تک ہے۔ دین کا تعلق کہاں پر ہے؟ رسوم و رواج کے اندر ہے، نکاح اور طلاق کے معاملات کے اندر ہے، یعنی یہاں تک ہے۔ زیادہ سے زیادہ وراثت، حالانکہ یہاں تو بدقسمتی سے معاملہ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس تو آئلی قوانین کے اندر بھی، یعنی اس کے اندر بھی تربیت کر دی گئی، یعنی اس کو بھی اسلام کے ساتھ ساتھ اس میں غیر اسلام چیزیں بھی داخل کر دی گئیں۔ تو یہ کیا کہا کہ عام طور پر کیا ہے کہ بس کچھ حصہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق، اپنے دین کے مطابق، اور باقی کیا ہے؟ باقی پھر جیسے ہم کہیں اس کے مطابق۔ اسی کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، یعنی سیکولرزم دین کا انکار، مذہب کا انکار نہیں کرتا، مذہب کہتے ہیں، دین نہیں کہتے، وہ دین تو نظام کو کہتے ہیں، اسلام دین ہے، مذہب نہیں ہے اس طور پر۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب کا معاملہ الگ ہے، اپنے طور پر ہر ایک اپنا اپنا مذہب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی معاملات میں
کوئی دین کی بات نہیں ہوگی، یعنی کسی اور نظام کی بات نہیں ہوگی، مذہب کی بات نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو ہم خود بنائیں گے اس کی بات ہوگی، یا جو نظام وہ دے رہا ہوتا ہے اس کی بات ہوگی۔ تو اس طرح سے وہ زندگی کو خانوں میں بانٹتا ہے۔ اور یہ جو اللہ رب العالمین کہتے ہیں ہم سے، کیا کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں آؤ، یعنی زندگی کا کوئی معاملہ بھی اسلام کے باہر نہ ہو، یعنی ہر شعبہ زندگی اسلام کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام ہر شعبہ زندگی کے لیے ہدایات دیتا ہے، یعنی خود بخود یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور قرآن پڑھنے سے یہ بات سامنے آ جاتی ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی احادیث پڑھنے سے، اس شریعت کو دیکھنے سے بات پتہ چل جاتی ہے کہ ہاں اسلام زندگی کے ہر معاملے میں ہدایات دیتا ہے، اور کسی بھی معاملے میں انسان کو اس طرح آزاد نہیں کرتا کہ جہاں چاہے جس کی طرح چاہے وہ زندگی گزار لے، بلکہ ہر معاملے میں اسلام اپنا ایک تشخص، اپنا ایک مقام جو ہے وہ اس کے سامنے رکھتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ زندگی کا ہر شعبہ، زندگی کا ہر مرحلہ وہ اسلام کے مطابق ہو۔ اس کا مطلب ہے اسلام میں پورے آ جانا، یہ نہیں کہ ایک معاملہ اس دین کے حوالے سے، دوسرا معاملہ بے دینی کے حوالے سے، کسی اور کے حوالے سے، اس میں لادینیت آ گئی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ تو ہمارے تمام زندگی کے جتنے شعبے ہیں، چاہے وہ ہمارا معاشی معاملہ ہو، معاشرتی معاملہ ہو، سیاسی معاملہ ہو، عدالتی معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ بین الاقوامی معاملات ہوں، ہر ایک اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم مسجد میں بھی مسلمان ہیں، ہم کاروبار کے اندر بازار میں بھی مسلمان ہیں، ہم عدالت کے کرسی پر بھی مسلمان ہیں، اور ہم مقننہ میں بیٹھ کر بھی مسلمان ہیں، یعنی وہاں بھی قانون سازی صرف انہی دائروں میں کریں گے جس میں اسلام نے ہمیں وسعت دی، اجازت دی ہے، اور باقی میں قانون سازی جو اللہ نے کر دی ہے اس کے مطابق اس کی پر عمل درآمد کی صورتیں نکالیں گے۔ یعنی یہ بات تو ہر جگہ مسلمان کی حیثیت سے ہی اور اللہ کے احکامات کے تحت ہی کام کریں گے۔ یہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور شیطان کیا کہتا ہے کہ خانوں میں بانٹتا ہے، بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لو اپنی، اور ٹھیک ہے روزہ رکھ لو، جاؤ حج اور عمرے بھی کر کے آ جاؤ، لیکن باقی معاملات میں تمہاری مرضی، جیسے چاہو زندگی گزارو۔ تو اسلام یہ منع کرتا ہے، کہا یہ شیطانی معاملہ ہے اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہدایات دینے کے بعد فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اب ان ہدایات کو جو تمہارے پاس آ چکی ہیں، ان کو پا لینے کے بعد اگر پھر تم نے لغزش کھائی تو کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا، تو خوب اچھی طرح جان لو، أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ سب پر غالب، حکیم اور دانا ہے۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ حساب لے لے گا۔ تمہیں بتا دیا، سب کچھ سمجھا دیا کہ ساری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق بسر کرنی ہے، تو اسے جاننا پھر عمل کرنا، جانے بغیر تو عمل ہو نہیں سکتا۔ تو قرآن کا پڑھنا اسی لیے لازم ہے، شریعت کا جاننا اس لیے لازم ہے کہ ہم عمل درآمد کر سکیں اس پر جو احکامات ہیں۔ آگے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر، کیا اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں؟ سمجھانے والی بات تو ہو گئی، سمجھایا جا رہا ہے، بات تو ہو گئی۔ اب کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے، فرشتوں کے پرے یعنی بڑے بڑے یعنی حصے ہجوم گروہ ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کر ڈالا جائے؟ یعنی یہ معاملہ کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا نا۔ یہ تو یہاں سورہ فجر کے اندر اللہ نے منظر کشی کی ہے، کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، یعنی جب صف کے صف اور اللہ خدا موجود ہوگا، سب چیزیں ہو جائیں گی، تو وہ کیا اس کا انتظار کر رہے ہو؟ عمل کا مقام تو یہ دنیا ہے، عمل کی جگہ تو یہ دنیا، یہاں پر کام کر لو۔ تو کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کے منتظر ہیں؟ اور پھر فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے، یعنی بالآخر انسان کہاں جا رہا ہے؟ آخرت کی طرف جا رہا ہے، قیامت کی طرف جا رہا ہے، حشر کے میدان کی طرف جا رہا ہے، وہیں پر ہے، اور سارے معاملات وہیں فیصلے کرنے کے لیے پہنچائے جا رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے یہ بات مکمل کر دی گئی۔ آگے فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو، یعنی پھر ان کی زندگی میں دیکھ لو کیا کہا، ومن یبدل نعمت اللہ، کہ جو قوم اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد اسے شقاوت سے بدل دیتی ہے، یعنی اسے تبدیل کر دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی تاریخ تمہارے لیے کیا ہے؟ ایک مقام عبرت ہے جو پیچھے پیش کی گئی ہے۔ تو اللہ نے انہیں بڑی بڑی نعمتیں دی، لیکن انہیں اللہ کی نعمت کو پانے کے بعد کفران نعمت کیا، نتیجہ کیا نکلا؟
اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر غضب نازل ہو گیا۔ اللہ نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں ہمیں بتائی ہیں پیچھے، اور آگے بھی بتائی جا رہی ہیں۔ پھر فرمایا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یعنی دنیا اپنی جگہ پر اس کے اندر چاشنی تو ہے، یہ دنیا جو ہے اس کے اندر بڑی لذت ہے، اس کے اندر بڑے مزے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے لیے بہت ساری ایسے چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، بتایا بھی ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، یعنی پوری بات سورہ آل عمران میں آئے گی آگے۔ اللہ نے مزین کر دی ہیں چیزیں تمام جو انسان کی خواہشات ہیں، اور اس میں اس کے جو مزے اس سے حاصل ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے یہ تمام چیزیں اللہ اسی مقام پر بیان کرتے ہیں کہ یہ متاع حیات دنیا ہے، دنیا میں زندگی گزارنے کا سر و سامان ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی سفر کرتا ہے، سفر کرنا چاہتا ہے، چھوٹی جگہ جائے بڑی جگہ جائے، یعنی ایک آدمی کسی بھی جگہ پر جا رہا ہو تو اس کی اصل جو طلب ہوتی ہے، اس کی نظر جو ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے؟ منزل پر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے ایک آدمی سفر جاتا ہے ملازمت کرنے کے لیے، دبئی چلا جاتا ہے، دبئی جاتا ہے، دبئی کیسی جگہ ہے؟ بہت اچھی جگہ ہے، یعنی اس اعتبار سے آسائشوں کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے جو کچھ وہاں پر ہے اپنی جگہ ہے۔ اور وہ رہنا والا کہاں کا ہوتا ہے؟ وہ قصور کے کسی گاؤں کا رہنے والا ہوتا ہے، وہ چیچا وطنی کسی گاؤں کا رہنے والا ہے، وہاں کا رہنے والا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے عید کے لیے جب نکلتا ہے تو کیا جہاں جاتا ہے؟ اب دبئی سے چلتا ہے، اور کہاں جانا چاہتا ہے؟ وہاں جانا چاہتا ہے۔ اب وہ آتا کیسے؟ اونٹ پہ بیٹھ کے تو نہیں آتا ہے، یعنی ہوائی جہاز میں بیٹھ کر آتا ہے۔ ہوائی جہاز میں کیا ہوتا ہے؟ ہوائی جہاز ایک اچھی سواری، اعلیٰ درجے کی سواری ہے، اور اس کے اندر بڑا اہتمام ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو اب یہ پسند تو ہے اسے، یعنی اسے مزہ ہے انسان کے لیے، ایک اس کے اندر آسائش ہے، مگر اس کی طلب کیا ہے؟ وہاں پہنچوں، کہاں پہنچوں؟ جو اس کا مقام ہے، منزل کی طلب۔ حالانکہ اس منزل میں کوئی ویسے چاشنی نہیں، لیکن اس کے لیے ہے۔ اب وہ کیا چاہتا ہے؟ اگر جہاز لیٹ ہو جائے تو کیا غصہ کرتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ چلو کچھ دیر اور ایئرپورٹ کے مزے لیں گے، کچھ دیر اور جہاز میں بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، وہ کہے گا بھائی یہ تو لیٹ ہو گیا، تو اسے غصہ آئے گا، وہ اس پر احتجاج کرے گا، یعنی حالانکہ وہ عمدہ بھی ہے۔ تو زیادہ سفر رہتا ہے، منزل نہیں بنتا۔ تو دنیا بھی کیا ہے؟ یہ زیادہ سفر ہے، منزل کیا ہے؟ آخرت ہے، جنت ہے، وہاں جانا ہے۔ تو جس کی نظر آخرت پر ہوتی ہے تو یہ دنیا وہ بھی برتتا ہے، اسے وہ بھی استعمال کرتا ہے، مگر وہ اس کے اندر مست نہیں ہو جاتا، وہ اس کے اندر محو نہیں ہو جاتا۔ یعنی ایک مثال ہمارے لیے کافی ہے اس اعتبار سے۔ تو یہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ منزل کو بھول کے اسی کے مزے میں لگے ہوئے، اسی کے مزے کے اندر لگ گئے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ منزل ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور پھر ذریعہ تو ذریعہ ہے، وہ تو ختم ہو جانا ہے، ذریعہ تو اصل چیز نہیں ہے، اصل چیز تو منزل ہے، تو منزل ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کی، یعنی اللہ پر ایمان نہیں لائے، اس بات کو نہیں سمجھا، نہیں جانا، تو پھر ان کے لیے دنیا اتنی مزین ہو گئی، اسی میں غرق ہو گئے۔ اور ایسے لوگ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کس اعتبار سے؟ دیکھو کہاں اپنے آپ کو کس چکر میں لگا رکھا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، دنیا مزے کر رہی ہے، لوگ عیش کر رہے ہیں، لوگ اپنا مستقبل بنا رہے ہیں، لوگ کھا کما رہے ہیں، لوگ ایسا کر رہے ہیں، لوگ ویسا کر رہے ہیں، یہ اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں، اس میں اس میں، یعنی ساری چیزیں لوگ اس طرح مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ یا کئی جو لوگ قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یعنی جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑی بڑی قربانیاں دے رہے تھے، اور ایسے لوگ تھے یعنی جو اپنے اپنے وقت میں بڑے، یعنی گویا کہیے کہ قیمتی افراد تھے، یعنی ایسے نہیں تھے بیکار لوگ ہی تھے سارے، یعنی بہت سے لوگ ایسے بھی تھے کہ ہاں جن کا بڑا کام ہے، ویسے بھی تھے بڑا کام تھا، بہت زبردست قسم کے گویا کہیے کہ افراد تھے، دانشور بھی تھے، یا کہیے کہ ہنرمند کے اس حوالے سے بھی تھے، مگر سب اپنا ادھر لگائے ہوئے تھے۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو دینی تحریکیں ہیں اور اسے دین کی اقامت کا کام کر رہی ہیں، تو آپ دیکھیں مختلف ملکوں میں بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے گویا کہ پڑھے لکھے لوگ، بڑی ڈگری والے اور بڑے مقام والے، وہ سب کو چھوڑ کر اس کام پر لگے ہوئے ہیں۔ یعنی کس بنیاد پر لگے؟ اللہ نے انہیں دین کی سمجھ دے دی ہے، اپنی منزل کا شعور دے دیا ہے، آخرت کی طلب ان کے اندر رکھ دی ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں پاگل لوگ ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اپنی اہلیت صلاحیتیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کافر جو ہیں ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین کہتے ہیں والذین، اس میں ان لوگوں کے بارے میں کہ ولا یسخرون من الذین آمنوا، یہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن یہی ایمان والے یعنی یہی پرہیزگار لوگ ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ اب پتہ چلے گا نا آخرت میں جا کر،
جو بڑے بڑے دانشور تھے، اب جو بڑے بڑے وزیر تھے، سفیر تھے، بڑا اختیار تھا، بڑا مال تھا، بڑی دولت تھی، آگے پیچھے ہٹو بچوں کے نعرے تھے، وہاں کیا حالت ہو رہی ہوگی؟ یہ تو دنیا میں سے جب جا رہے ہوتے ہیں تو جو مجرم ہیں فرشتے انہیں کیسے لے کے جاتے ہیں؟ یہاں جو ہمارے پولیس والے پکڑ کے کسی مجرم کو لے جاتے ہیں، تھوڑا یعنی جو انداز ہوتا ہے ان کا مجرم کے ساتھ میں جو برتاؤ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں، تو فرشتے جو ہیں اس سے زیادہ یعنی اس سے زیادہ جو ہے ذلت کے ساتھ لے کر جائیں گے، اور حشر کے دن کا جو ذلت ہوگی دنیا دیکھ رہی ہوگی، بڑے صاحب کا جو حال ہو رہا ہوگا اس وقت، اور ہو سکتا ہے کوئی چپراسی اس موقع پر ان سے بہت آگے اور دین کے یعنی کوئی عیش کے راستے پر سفر کر رہا ہو، جنت کے راستے پہ سفر کر رہا ہوگا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، تو یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پرہیزگار لوگ آخرت میں ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے، یعنی دنیا کا رزق کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ دنیا کا رزق کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو کسی کو اللہ دے کے آزما رہا ہے، کسی کو سے لے کے آزما رہا ہے، کسی کو کم دے کے آزما رہا ہے، کسی کو زیادہ دے کے آزما رہا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اچھے برے حالات میں ڈال کر ہم تمہاری آزمائش کر رہے ہیں۔ تو کسی کو اچھے حالات میں ڈال کر آزمائش ہو رہی ہے، کسی کو برے حالات میں ڈال کر آزمائش ہو رہی ہے۔ برے سے مراد تکلیف دہ حالات کی بات ہے، یعنی مشکل حالات کی بات ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں کیا ہیں انسان کے لیے؟ آزمائش ہیں، اور جو آزمائش میں پورا اتر گیا وہ کامیاب ہو جائے گا، چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو۔ تو اس معاملے میں کہا کہ یہ تو الگ بات ہے۔ تو دنیا میں اگر کسی کو زیادہ مال ملا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ ہے۔ اللہ کے پسندیدگی کا معاملہ تو اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ آگے فرمایا کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی امت واحدہ تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور غلط راستے پر چلنے کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، یعنی منذرین۔ منذرین کیا ہوتے ہیں؟ خبردار کرنے، بشارت دینا، یعنی مبشر اور منذر، یہ جو بات آتی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ بشارت دینے والے خوشخبری کیا ہے؟ اچھے یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے، نیکی کرو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی رضا کی خوشخبری ہے، دنیا میں بھی اللہ کی مدد کی خوشخبری ہے۔ اور اگر غلط راستے پر اللہ کی نافرمانی پہ چلے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ دنیا کے اندر بھی اللہ کی مدد سے محرومی ہے، آخرت کے اندر بھی بربادی ہے۔ تو اس اعتبار سے ڈرانا، خبردار کرنا یہ کام ہے جو رسولوں کے حوالے کیا گیا۔ تو لوگ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں تو انہیں واپس لانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، دیکھو صحیح راستے پہ آ جاؤ جنت ملے گی، اور اسی غلط راستے پر اصرار کرتے رہے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ یہی کام ہے جو رسولوں نے انجام دیا ہے، یعنی دعوت کے اعتبار سے۔ پھر اس حوالے سے الگ کام بھی سامنے آتے ہیں جو دین کی اقامت کے حوالے سے۔ تو آگے فرمایا کہ ان سب نے کیا کام کیا کہ یہ لوگوں کو ان کو خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے تھے۔ اللہ نے وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب برحق نازل کی، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ حضرات سنیے غور سے، کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کتاب وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی، کس لیے؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔ کون کرے گا فیصلہ؟ کتاب الہی فیصلہ کرے گی۔ کتاب الہی تو آج بھی موجود ہے، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہمارے حوالے کر کے گئے، یہ کتاب مکمل ہمارے پاس ہے، اور اس کی تشریح نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے طور پر، سنت کے طور پر، احادیث میں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو یہ کتاب تو اختلافات کا فیصلہ کرنے والی ہے، یہ اختلاف میں مبتلا کرنے والی نہیں ہے۔ آج جو امت اختلاف میں مبتلا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ قرآن سے دوری ہے، قرآن کے اوپر واپس جمع نہیں ہونا ہے، قرآن پر جو ہے مجتمع ہونا، سمجھنا، اور اس کا معاملہ صرف علماء کا ہی نہیں عوام کا بھی ہے۔ دیکھیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مبد و معاون ہیں، بہت بڑا کام وہ کرتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں، لیکن بات وہ کہتے ہیں نا چیک اینڈ بیلنس والا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ایک کام ایک طرف ہو جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، بھائی ایک کے حوالے کر دیا۔ کوئی چیک اینڈ بیلنس، تو بیلنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیکنگ کوئی نظام ہوگا، جب عوام میں بھی کچھ شعور ہوگا تو کیا ہوگا؟ لوگ بھی بے وقوف نہیں ہیں، لوگ بھی سمجھتے ہیں، لوگ بھی فوراً بات کریں گے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں صاحب، یہ تو اس کے مطابق نہیں ہے،
یہ تو دین کی روح نہیں ہے. یعنی فوراً کیا معاملہ ہو جائے گا, فوراً جو ہے کوئی بات سامنے آ جائے گی, تنقید آ جائے گی, اعتراض آ جائے گا. لوگ جانتے ہیں, لوگ ایسا نہیں کہ بالکل ہی بے بہرا ہے. تو عوام میں بھی شعور ہونا چاہیے دین کا, ورنہ کیا ہے بس جدھر نکیل پکڑ کے لے گئے چلے گئے اسی طرح. تو ایسے کام نہیں چلے گا. تو فرمایا کہ یہ کتاب کا مقصد کیا تھا کہ یہ اختلافات کا فیصلہ کرے.